جو لوگ انتشار پھیلاتے ہیں حکومت بھی کردار ادا کرے اور ہر وقت زبان سے حسین کا ذکر ہونا چاہیے اور ان کی محبتوں کے چرچے ہونے چاہیے، تبھی ملک میں امن ہوگا، عافیت ہوگی۔ کربلا میں جو امام عالی مقام اور ان کے جانثاروں کی قربانی دین اسلام کے لیے تھی، اب اس کا اعتراف تو سب کو ہے، پھر یہ کیوں ہے کہ اس واقعے کو لے کر بھی مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یا اہل بیت اطہار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تو پاکیزہ نفوس ہیں۔ قرآن قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم کی آیات نازل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ عظمت والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید امت سے ان کی مودت مانگ رہا ہے، اور کیسے مانگ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے الا یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کے صلے ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ یعنی ان دو شہزادوں حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان کے بابا علی سے، ان کی ماں زہرہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن کہیں اور نہیں مجھ محمد والے درجے کی جنت میں موجود ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام یہ انعام عطا فرما رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ کربلا کو لے کر اور اہل بیت اطہار کو لے کر تفریق کا امت کو شکار کرتے ہیں، یہ بات قطعاً درست نہیں۔ حسین نے امن کا، رواداری کا اور محبت کا پیغام دیا ہے، اپنی جان دے دی۔ آپ ذرا دیکھیے مکہ مکرمہ کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ امام حسین نے حج کا احرام باندھا تھا، اس کو عمرے میں کیوں بدلا؟ کیونکہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ لوگ احرام میں تلواریں لیے نواسہ رسول کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، تو آپ نے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر آگے کا سفر اختیار کر لیا، مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ یہ سارے کام امام حسین نے کیے تاکہ قتل و قتال نہ ہو، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جان دینی ہی ضروری ہے تو آپ نے جان دے کر اسلام کو بچایا۔ اس وقت بھی تفریق تھی، آج بھی یزیدی فکر کے لوگ موجود ہیں، آج بھی یزید کے ذریت جو روحانی ہے وہ موجود ہے، وہ اہل بیت سے بغض کی بات کرتے ہیں، وہ کربلا کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا دل عقیدت اور محبت سے اہل بیت کی طرف بڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس واقعے کو انتشار اور افتراق کا سبب بناتے ہیں، انہیں ہوش کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے، اس جنگ کو وہ وجہ نزاع نہ بنائے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو نبی علیہ السلام کا پیارا ہے، جو ابو بکر کا پیارا ہے، جو عمر کا پیارا ہے، جو عثمان کا پیارا ہے، جس گھرانے سے صحابہ نے محبت کی ہے۔ صحابہ نے محبت کر کے امامین حسنین کریمین کو کندھوں پر اٹھا کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ یہ بات ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، تو ہمیں ابو بکر و عمر کے طریقے پر چلنا ہے، کسی یزید کے طریقے پر نہیں چلنا۔ جو لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، حکومت بھی کردار ادا کرے۔ ایسے لوگوں کو آپ نے جس طرف اشارہ کیا سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع سے، ان لوگوں کی زبانوں کو لگام دینا چاہیے اور ہر وقت زبان سے حسین کا ذکر ہونا چاہیے اور ان کی محبتوں کے چرچے ہونے چاہیے، تبھی ملک میں امن ہوگا، عافیت ہوگی اور محبت کی باد نصیحت کھیلیاں کھیلے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔